ڈاکٹر ریورنڈ فادر بونی مینڈس کو سالگرہ مبارک ہو۔ آج ہم ان کی 90 برس کی روشنی، علم، خدمت اور انسان دوستی کی داستان پر دھیان و گیان کرتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی عقیدت و احترام میں ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں، روشنی پاتے ہیں۔ تو آج ہم غور کرتے ہیں چراغ فادر بونی مینڈس۔ علم و ہنر کا آپ میں ایک اعتبار ہے۔ فادر بونی مینڈس، علم و ہنر کا آپ میں ایک اعتبار ہے، 90 برس کے بعد بھی دل بے قرار ہے۔ ہر سمت آپ کی ہی محبت کی روشنی، ہر دل میں آپ کے لیے ایک احترام ہے۔ کتابوں کے درمیان بھی جو انسان پڑھ سکے، وہ علم کیا جو خدمت انسان سے بے بہار ہے۔ سماج کی نبض دیکھ کے تشخیص آپ کی، ہر درد کے لیے آپ کا لہجہ پروقار ہے۔ محراب ہو کہ بزم جواناں ہر ایک جا، آپ کی گفتگو میں کوئی انقلاب ہے۔ سادہ لباس دل میں مگر کائنات علم، یہ فکر بھی کمال، یہ دانش بھی شاہکار ہے۔ جالب کی طرح حق کی صدا، بے خوف بے ریا، فیضی مزاج دل میں محبت کا آبشار ہے۔ اقبال کی طرح نگاہ دوربین لیے، فراز کی طرح سخن میں دل کا خمار ہے۔ غالب کی طرح فکر کے دروا کیے ہوئے، میر کی طرح درد سے رشتہ استوار ہے۔ اندوری کی طرح لہجے میں حوصلے کی آنچ، ہر لفظ میں زمانے سے لڑنے کا اعتبار ہے۔ شاگرد آپ کے ہیں تو نسلوں کے قافلے، استاد کی زندگی کا یہی تو افتخار ہے۔ کہتے ہیں آپ کو کمپیوٹر بھی لوگ، یادوں کے شہر میں یہ لقب یادگار ہے۔ کاہن بھی، عالم بھی، معلم بھی، رہنما، خدمت کے راستے میں یہی آپ کا شعار ہے۔ کمزور جسم مگر دل روشن جواں تر، کمزور جسم مگر دل روشن جواں تر، یہ عمر کیا ابھی بھی سفر برقرار ہے۔ دعا ہے رب سلامت رکھے یہ چراغ علم، کلیسیا کے لیے یہ خدا کا عطا کار ہے۔ فادر بونی تیری حیات پہ لکھتا ہے دل یہ شعر، انسان کی خدمت ہی تو جینے کا افتخار ہے۔ 90 برس کی یہ مسافت محض وقت کا گزر جانا نہیں، یہ علم، خدمت، جدوجہد، محبت، درد، مسکراہٹ، خاموشی، دعا اور بے شمار انسانی تجربات سے لکھی ہوئی ایک مکمل داستان ہے۔ میرے لیے فادر بونی مینڈس محض ایک شخصیت نہیں، ایک کھلی کتاب ہے۔ ایسی کتاب جسے میں نے نہ صرف پڑھا بلکہ کئی دہائیوں سے دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے اور سمجھتے ہوئے گویا زبانی یاد بھی کیا ہے۔ وہ ہزاروں ابواب پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ کہیں مسکراہٹ سے لکھا ہوا باب، کہیں آنسوؤں سے بھیگا ہوا ورق، کہیں سوالوں سے بھرا ہوا صفحہ اور کہیں ایسی خاموشی جس میں کئی کتابوں کے جواب پوشیدہ ہیں۔ ان کی شخصیت کو کسی ایک لفظ، ایک منصب، ایک ادارے یا ایک خدمت کے دائرے میں قید کرنا آسان نہیں۔ وہ کاہن بھی ہیں، عالم بھی، استاد بھی ہیں،
طالب علم بھی، سماجی مفکر بھی ہیں، انسان دوست بھی، لکھاری بھی ہیں، مبشر بھی، مورخ بھی ہیں اور مستقبل کو پڑھنے والے بصیرت مند بھی۔ یہی سبب ہے کہ فادر بونی کو دیکھتے ہوئے کبھی میر کی سادگی یاد آتی ہے، کبھی اقبال کا مرد خود آگاہ، کبھی فیض کی انسان دوستی، کبھی جالب کی بے باکی، کبھی فراز کی دل آویزی، کبھی وارث شاہ کی انسانی بصیرت اور کبھی صوفیانہ روایت کے ان بزرگوں کی یاد آتی ہے جن کے نزدیک انسان کی خدمت ہی خدا کی خدمت کا ایک روشن راستہ تھی۔ یہ تقابل کسی ادبی مشابہت کا دعویٰ نہیں، بلکہ ان کی شخصیت کے مختلف رنگوں کو سمجھنے کی ایک ادبی کوشش ہے۔ ہم دیکھیں 90 برس عمر نہیں، ایک عہد۔ 90 برس کسی انسان کے لیے صرف عمر کا عدد نہیں ہوتے، یہ ایک عہد ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ایک انسان کئی نسلوں کو آتے، بدلتے اور رخصت ہوتے دیکھتا ہے۔ معاشرے بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، ادارے بدلتے ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، خیالات بدلتے ہیں، مگر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تبدیلی کے ہجوم میں اپنی بنیادی شناخت نہیں کھوتی۔ فادر بونی مینڈس انہی شخصیات میں سے ایک ہے۔ وقت نے ان کے جسم کو ضرور تھکایا ہے، قدموں میں رفتار کی جگہ وقار پیدا کیا ہے، چہرے پر برسوں کی مسافت کے نقش ثبت کیے ہیں، مگر عزم کی روشنی مدم نہیں ہوئی، فکر کی شمع بجھی نہیں، علم کی پیاس ختم نہیں ہوئی اور خدمت کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ جسم شاید لاغر ہوا مگر روح مضبوط ہے، قدم شاید آستہ ہوئے ہوں مگر مشن آج بھی جاری ہے۔ بالوں میں سفیدی آئی مگر خوابوں میں ابھی بھی روشنی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خدا نے ان کے اندر وہ راز رکھ دیا ہو جس کا ذکر زبور کے لہجے میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ جسم کمزور ہو سکتا ہے مگر خدمت کا عہد بوڑھا نہیں ہوتا۔ میرے لیے فادر بونی مینڈس ایک زندہ انسائکلوپیڈیا۔ بشپ جان جوزف کا انہیں محبت سے کمپیوٹر کہنا محض ایک دلچسپ لقب نہ تھا، یہ ان کی غیر معمولی یادداشت، مطالعہ اور معلومات کے اطراف کی ایک خوبصورت علامت تھی۔ ان کے ذہن میں نام، واقعات، تاریخیں، شخصیات، کتابیں، ادارے، سیاسی و سماجی تبدیلیاں اور کلیسیائی تجربات اس طرح محفوظ دکھائی دیتے ہیں جیسے کسی عظیم کتب خانے میں ہزاروں کتابیں اپنی اپنی جگہ موجود ہوں۔ آپ ان سے کسی بھی موضوع پر گفتگو شروع کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سوال کے جواب میں کئی کتابیں کھل گئی ہیں، پھر کتاب سے ایک اور باب سے ایک واقعہ سے ایک تاریخی حوالہ، تاریخی حوالے سے ایک انسانی تجربہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی تو زندہ علم ہے۔ کتابیں علم کو محفوظ کرتی ہیں مگر بعض انسان علم کو زندہ رکھتے ہیں۔ فادر بونی مینڈس ایسے ہی انسان ہیں، علم جس کا مقصد انسان ہو۔ فادر بونی کا علم محض معلومات کا انبار نہیں، ان کی علمی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ان کے ہاں علم ہمیشہ انسان کی طرف لوٹتا ہے۔ الہیات ہو یا سماجی علوم، تعلیم ہو یا انسانی ترقی، نوجوانوں کی تشکیل ہو یا بین المذاہب مکالمہ، کلیسیا ہو یا معاشرہ، ان کی گفتگو میں ایک بنیادی سوال ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ اس علم سے انسان کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ جب کبھی بھی ان سے تعلیم کے بارے میں سوال کیا کہ فادر جی، تعلیم انسان کی زندگی کو کس حد تک بدل سکتی ہے، انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ انسان کی زندگی پر ہزاروں عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، تعلیم ان میں سے صرف ایک ہے۔
پھر جب پاکستان میں تعلیم اور شخصیت سازی کی تاثیر کے بارے میں بات ہوئی تو ان کا ایک جملہ میرے دل میں نقش ہو گیا کہ بارش پوری زمین پر برستی ہے، زرخیز زمین پھول اور پھل پیدا کرتی ہے، جبکہ بنجر زمین اپنی بنجریت ظاہر کرتی ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے! تعلیم بارش ہے مگر معاشرہ زمین ہے، علم بادل سے اترتا ہے مگر کردار مٹی سے اگتا ہے۔ یہی فادر بونی کی فکر کا حسن ہے کہ وہ مسئلے کو صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھتے، وہ انسان، خاندان، معاشرہ، ثقافت، ادارہ اور روحانی اقدار سب کو ایک ہی تصویر میں دیکھتے ہیں۔ ایک طبیب جو سماج کی نبض پڑھتا ہے۔ فادر بونی مجھے ایک ایسے طبیب کی مانت دکھائی دیتے ہیں جو صرف جسم کی بیماری نہیں دیکھتا بلکہ معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ غربت کو صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں سمجھتے، وہ اسے انسانی وقار کا سوال بھی سمجھتے ہیں۔ وہ تعلیم کو صرف ڈگری کا نام نہیں دیتے، وہ اسے شخصیت سازی کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو صرف عمر کا ایک مرحلہ نہیں سمجھتے، وہ اسے قوم کے مستقبل کا بیج سمجھتے ہیں۔ وہ بین المذاہب مکالمے کو محض تقریبات کا عنوان نہیں سمجھتے، وہ اسے امن، احترام اور بقائے باہمی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کی خدمت کا میدان ہمیشہ وسیع رہا۔ وہ انسان کو صرف دیکھتے نہیں، محسوس کرتے ہیں، اور جو شخص انسان کے دکھ کو محسوس کر لے وہ پھر خاموش نہیں رہ سکتا۔ کاہن منصب نہیں، قربانی ہے۔ ہم اس کی زندگی کا ایک یہ پہلو کہ وہ کاہن ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کاہن ہیں۔ کاہن منصب نہیں، قربانی۔ فادر بونی مینڈس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے صرف ان کے علمی کارنامے دیکھنا کافی نہیں، ان کی اصل شناخت ان کے کاہنانہ وجود میں ہے۔ کاہن ہونا صرف مقدس لباس پہننا نہیں، یہ لوگوں کے دکھوں کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے۔ یہ صرف قربان گاہ پر کھڑا ہونا نہیں، یہ زندگی کی قربان گاہ پر خود کو پیش کرنا ہے۔ یہ صرف واعظ دینا نہیں، یہ اپنے کردار سے انجیل سنانا ہے۔ یہ صرف دعا پڑھنا نہیں، یہ دوسروں کے لیے دعا بن جانا ہے۔ فادر بونی کے ہاں کہانت کسی منصب کی تختی نہیں بلکہ زندگی کا عہد ہے۔ وہ قربان گاہ سے سماج تک جاتے ہیں، سماج سے انسان تک، انسان سے اس کے درد تک، اور درد سے خدا تک۔ یہی کاہن کی اصل مسافت ہے۔ ہم ان کی زندگی کا ایک اور پہلو یعنی سادگی دیکھیں۔ سادگی عظمت کا سب سے روشن لباس۔ فادر بونی کی بہت سی خوبیاں گنوائی جا سکتی ہیں مگر شاید ان کی سب سے بڑی خوبی سادگی ہے۔ وہ علم کا دریا ہے مگر اپنے آپ کو سمندر نہیں کہتے۔ وہ تجربات کا خزانہ ہے مگر خزانے کی نمائش نہیں کرتے۔ وہ ایک طویل سفر کے مسافر ہیں مگر قدموں کی دھول کا چرچا نہیں کرتے۔ ان کی عظمت لباس، عہدے یا ظاہری شان میں نہیں، عاجزی میں ہے۔ کبھی انہیں کسی سادہ جگہ پر خاموشی سے بیٹھے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بیت لحم کی وہ رات دوبارہ اتر آئی ہو، جہاں عظمت نے محل نہیں بلکہ سادگی کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ جس دل میں خدا بڑا ہو جائے وہاں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی فادر بونی کی سادگی کا راز معلوم ہوتا ہے۔ آئے ہم ان کی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھیں۔ مدر ٹریزا، عبدالستار ایدی اور فادر بونی مینڈس۔ فادر بونی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کبھی مدر ٹریزا یاد آتی ہے، کبھی عبدالستار ایدی۔ یہاں ناموں کا فرق نہیں،
خدمت کا مشترک فلسفہ اہم ہے۔ مدر ٹریزا نے انسان کے زخم کو دیکھا اور قریب ہوئی۔ ایدی نے انسان کی بے بسی کو دیکھا اور اپنا وجود خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ فادر بونی نے بھی انسان، معاشرے، نوجوان، تعلیم، بین المذاہب تعلقات اور انسانی ترقی کے مسائل کو دیکھا اور اپنی علمی، روحانی، سماجی صلاحیتیں خدمت کے لیے پیش کی۔ ان تینوں کے درمیان ایک خاموش جملہ مشترک محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو صرف سمجھو نہیں، اس کے لیے کچھ کرو، یہی خدمت کی روح ہے۔ فادر بونی مینڈس، علم کے ساتھ کھیل، فن اور زندگی۔ فادر بونی صرف کتابوں کے آدمی نہیں، انہیں کھیلوں سے دلچسپی ہے، فنون و آرٹ سے لگاؤ ہے، شاعری سے شغف ہے، کتاب بینی سے محبت ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی دنیا سے بھی بے خبر نہیں۔ یہ پہلو ان کی شخصیت کو مزید انسانی اور دل آویز بناتے ہیں، کیونکہ مکمل انسان وہ نہیں جو صرف ایک میدان جانتا ہو۔ مکمل انسان وہ ہے جو زندگی کے مختلف رنگوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کبھی وہ استاد ہیں، کبھی مورخ، کبھی شاعر کے سامع، کبھی کھیل کے شائق، کبھی سماجی مبصر، کبھی روحانی رہنما اور کبھی ایک ایسے بزرگ دوست جن کے ساتھ بیٹھنا خود ایک سبق بن جاتا ہے۔ ہم فادر بونی کی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھیں کہ مسلسل سفر ایک مشنری روح۔ مسلسل سفر یعنی ایک مشنری روح۔ فادر بونی کی زندگی مجھے مقدس پالوس رسول کے ان الفاظ کی یاد دلاتی ہے جن میں مشن کی آگ دکھائی دیتی ہے کہ افسوس مجھ پر اگر میں انجیل نہ سناؤں۔ ان کی زندگی میں بھی ایک مسلسل حرکت دکھائی دیتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ادارے سے دوسرے ادارے، ایک نسل سے دوسری نسل، ایک سوال سے دوسرے سوال، ایک انسان سے دوسرے انسان تک۔ جسم تھکتا ہے مگر مشن نہیں تھکتا۔ عمر بڑھتی ہے مگر خدمت کی پیاس باقی رہتی ہے۔ یہی کسی مشنری کی اصل جوانی ہے۔ فادر بونی مینڈس کا ایک اور زندگی کا پہلو کہ استادوں کا احترام، عظمت کی ایک اور علامت۔ ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ اتنا وسیع علمی و عملی تجربہ رکھنے کے باوجود وہ اپنے اساتذہ کو نہیں بھولتے۔ جب کبھی ان کے علمی سفر اور بزرگوں کا ذکر ہو تو احترام سے ان کی شخصیات کو یاد کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پہلے جب فضیلت باب آرچ بشپ خالد رحمت کی انسٹالیشن ہوئی آرچ ڈائسس آف لاہور میں، تو وہ ایک دن پہلے ہی فادر سائمن خورشید کے ساتھ بشپ ہاؤس میں اسٹے کیا، تو ان سے گفتگو ہوئی، بہت دلچسپ گفتگو۔ تو جب استادوں کا ذکر چھڑا تو عمر کی بات ہوئی کہ آپ سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے فادر لوئس مسکرینس بڑے ہیں اور وہ میرے استاد ہیں، اور ان کی عمر کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ وہ بات بھولتے نہیں، ادب و احترام میں وہ ہر ایک کو ملحوظہ خاطر میں رکھتے ہیں، ان شخصیات کو کبھی نہیں بھولتے جنہوں نے ان کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ ایک موقع پر ان کی گفتگو میں فادر لوئس مسکرینس کا ذکر آیا تو انہوں نے اپنے استاد کے طور پر یاد کیا۔ یہ جملہ بظاہر مختصر ہے مگر اس میں ایک بڑا اخلاقی سبق پوشیدہ ہے کہ جو شخص اپنے استاد کو یاد رکھتا ہے وہ اپنی جڑوں کو زندہ رکھتا ہے۔ علم کا درخت جتنا بلند ہوتا ہے اس کی جڑیں اتنی ہی گہری ہوتی ہیں۔ فادر بونی مینڈس کی علمی بلندی کے پیچھے بھی ایسی ہی جڑوں کی ایک دنیا ہے۔ فادر بونی مینڈس
کی زندگی کا ایک اور پہلو ہم دیکھتے ہیں، شاگرد کسی استاد کی اصل میراث ہے۔ کسی عالم کی اصل میراث اس کی کتابیں نہیں ہوتی، اس کی اصل میراث وہ انسان ہوتے ہیں جنہیں اس نے بہتر انسان بنایا۔ فادر بونی کے بے شمار شاگرد ہیں، کسی کے ذہن میں ان کا ایک جملہ محفوظ ہے، کسی کے دل میں ان کی ایک نصیحت، کسی کے سفر میں ان کی رہنمائی، کسی کے پیشے میں ان کی تربیت اور کسی کی روحانی زندگی میں ان کی خاموش دعا۔ استاد مر جاتا ہے، کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، ادارے بدل جاتے ہیں، مگر ایک اچھے استاد کا اثر نسلوں تک سفر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فادر بونی کی زندگی کو صرف ان کے اپنے 90 برسوں سے نہیں ناپا جا سکتا، ان کے شاگردوں کی زندگیوں میں شامل برس بھی ان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ آئے ہم غور کریں، کلیسیا اور پاکستان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ۔ کیتھولک کلیسیا ان جیسی شخصیات کی وجہ سے نہ صرف اپنے ماضی کو پہچانتی ہے بلکہ اپنے مستقبل کو بھی دیکھتی ہیں۔ فادر بونی مینڈس نے علم، الہیات، سماجی علوم، نوجوانوں کی تشکیل، بین المذاہب مکالمے اور انسانی ترقی کے میدانوں میں جو خدمات انجام دیں وہ کلیسیائی زندگی کے مختلف گوشوں کو جوڑتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں مذہبی تنوع، سماجی چیلنجز، غربت، تعلیم، نوجوانوں کے بے یقینی اور بین المذاہب تعلقات جیسے مسائل ہمیشہ ہماری توجہ چاہتے ہیں، ایسی شخصیات کی موجودگی ایک نعمت ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اقلیت ہونا خاموش ہونا نہیں، علم رکھنے والا انسان معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کلیسیا صرف عبادت گاہ نہیں، وہ تعلیم، خدمت، مکالمہ، امن، انسانی وقار اور معاشرتی تعمیر کی بھی ذمہ دار ہے۔ فادر بونی مینڈس اور آج کی نسل کے پاس معلومات پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، مگر حکمت شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ موبائل میں دنیا سمٹ آئی ہے، مگر دلوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ کتابیں زیادہ ہیں مگر مطالعہ کم، الفاظ زیادہ ہیں مگر معنی کم، رابطے زیادہ ہیں مگر تعلق کم۔ ایسے دور میں فادر بونی کی زندگی ایک خاموش سوال بن کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیا علم ہمیں صرف قابل بناتا ہے یا بہتر انسان بھی؟ ان کی زندگی کا جواب ہے کہ علم اگر خدمت تک نہ پہنچے تو ادھورا ہے، اور خدمت اگر انسان کی عزت تک نہ پہنچے تو بے روح ہے۔ آج ہم 90 برس کی دہلیز پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فادر بونی، آپ کے 90 برس کسی اختتام کا نام نہیں، یہ تو اس کتاب کا وہ باب ہے جہاں قاری رک کر اب تک کے سفر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہو۔ کتنے لوگ آئے، کتنے گئے، کتنے راستے بدلے، کتنی نسلیں گزری، کتنی کلیسیاں آباد ہوئیں، کتنے شاگرد استاد بنے اور کتنے سوالوں نے آپ کی گفتگو سے جواب پایا۔ آپ نے شاید دنیا کو ہمیشہ بدل نہ دیا ہو، مگر آپ نے بے شمار انسانوں کو اپنے اپنے چھوٹے جہان میں کچھ بہتر ضرور بنایا، اور شاید یہی اصل کامیابی ہے۔ آئے ہم دیکھیں اور فادر بونی کو ادبی خراج تحسین پیش کریں۔ آپ کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہ صرف شخص نہیں، وقت کے ماتھے پر لکھی ہوئی ایک تحریر ہے۔ یہ صرف عمر نہیں، تجربے کا دریا ہے۔ یہ صرف جسم نہیں، ایک تھکی ہوئی مگر روشن شمع ہے۔ یہ خاموشی صرف نہیں، ہزاروں خطبوں کا نچوڑ ہے۔ یہ کتاب صرف نہیں، یہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے۔ یہ صرف کاہن نہیں، خدمت میں ڈھلا ہوا ایک عہد ہے۔ اور یہ صرف 90 برس کا نہیں، 90 برسوں میں تقسیم ہوتی ہوئی ایک ایسی روشنی ہے جو آنے والی نسلوں کے چراغ جلاتی ہے۔ غالب کے فکری وقار، میر کی سادگی، اقبال کی خود آگاہی،
فیض کی انسان دوستی، جالب کی بے باکی، فراز کی دل آویزی، منیر نیازی کی پر اسرار مسافت، وارث شاہ کی انسانی بصیرت، بلے شاہ اور خواجہ فرید کی صوفیانہ خوشبو، راحت اندھوری کے عزم اور جدید اردو شاعری کے اجتماعی شعور کو اگر ایک ہی ادبی منظر میں دیکھا جائے تو فادر بونی کی شخصیت کے کئی رنگ اس منظر میں دکھائی دیتے ہیں، مگر اپنی الگ شناخت کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگ شاعروں جیسے نہیں ہوتے، شاعر ان جیسے لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے ہم اپنے اختتامیہ کی طرف بڑھے کہ چراغ ابھی روشن ہے، خدا کا شکر ہے۔ فادر بونی مینڈس کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام شاید یہی ہے کہ عمر انسان کے جسم کو کمزور کر سکتی ہے مگر مقصد کو نہیں، وقت قدموں کو سست کر سکتا ہے مگر ایمان کی سمت کو نہیں، جسم تھک سکتا ہے مگر محبت اگر خدا سے جڑی ہو تو اس کی روشنی باقی رہتی ہے۔ آپ نے علم کو خدمت سے جوڑا، کہانت کو انسان دوستی سے، مطالعہ کو حکمت سے، مکالمے کو امن سے اور زندگی کو خدا کی نعمت سمجھ کر اسے دوسروں کے لیے مفید بنانے کی کوشش کی۔ آج جب ہم آپ کے 90 برس مکمل ہونے پر آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک بزرگ کاہن نظر نہیں آتے، ہمیں ایک عہد، ایک استاد، ایک مورخ، ایک سماجی مفکر، ایک انسان دوست، ایک مشنری اور ایک زندہ روایت نظر آتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کے باقی سفر کو اپنی حضوری سے معمور کرے، آپ کے جسم کو صحت، دل کو سکون، ذہن کو روشنی، روح کو تازگی اور زندگی کو مزید برکت عطا کرے۔ آپ کی مسکراہٹیں سلامت رہیں، آپ کی دعائیں سلامت رہیں، آپ کی یادداشت کے کتب خانے آباد رہیں، آپ کا علم آنے والی نسلوں تک پہنچتا رہے اور آپ کے شاگرد آپ کی علمی اور روحانی میراث کو آگے بڑھاتے رہیں۔ فادر بونی، 90 برس کی اس روشن منزل پر ہم آپ کو صرف مبارکباد نہیں دیتے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان برسوں کے لیے جو آپ نے کلیسیا کو دیے، ان لمحوں کے لیے جو آپ نے نوجوانوں کو دیے، ان الفاظ کے لیے جو آپ نے طالب علموں کو دیے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ نے غمزدہ دلوں کے لیے کی، اور ان بے شمار انسانوں کے لیے جن کی زندگی میں آپ کسی نہ کسی صورت علم، امید، حوصلہ یا محبت بن کر داخل ہوئے۔ آپ کی زندگی کا چراغ ابھی روشن ہے، خدا کرے یہ روشنی دیر تک جلتی رہے، عمر کی شام ہو مگر نور کم نہ ہو، جسم تھکے مگر دل کبھی مغموم نہ ہو، وقت گزرے تو گزرے اپنی رفتار سے، آپ کی خدمت کا سفر کبھی تمام نہ ہو۔ اور آخر میں بس اتنا کہ 90 برس کا سفر ختم نہیں ہوا، یہ تو تجربے کی شام سے حکمت کی صبح کی طرف ایک اور قدم ہے۔ خداوند انہیں صحت، سلامتی، طویل عمر، روحانی شادمانی اور اپنی بے پایا برکتوں سے معمور فرمائے تاکہ کلیسیا، پاکستان اور ہم سب ان کے علم، تجربے، دعا، محبت اور خدمت کی روشنی سے مزید عرصہ مفید ہوتے رہیں، آمین۔ فادر جی، آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔